اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایات صحابہ میں سے ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہتمام فتن۔ حضرت حذیفہ مشہور صحابی ہیں، صاحب السر ان کا لقب ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھید اور راز جاننے والا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین اور فتنوں کا علم ان کو بتایا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جتنے فتنے آنے والے ہیں سب کو نمبر وار بتایا تھا۔ کوئی ایسا فتنہ جس میں 300 آدمی کے بقدر لوگ شریک ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا، بلکہ اس فتنے کا حال اور اس کے مقتدا رہنما کا حال اس کے نام کے ساتھ، اس کے ماں کے نام کے ساتھ، اس کے باپ کے نام کے ساتھ، اس کے قبیلے کے نام کے ساتھ صاف صاف بتا دیا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے بتلانے پر بتلایا، یہ نہیں کہ خود کوئی پیغمبر کریم کو علم غیب تھا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ بھائی کوئی ابھی تک کام ہوا ہی نہیں، پہلے سے بتا رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک کو علم غیب ہے، تو یہ جھوٹ ہے، غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں واضح طور پر حکم آ گیا کہ عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، علم غیب صرف اللہ کے پاس۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، علم غیب کا مالک صرف اللہ۔ تو اس واقعے کا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بتا دیا، پھر رسول اللہ نے امت کو بتا دیا، حضرت حذیفہ کو بتا دیا۔ اس طرح کی چیزیں جس کے دو مقصد نکل سکتے ہیں نا، ان کو سامنے لے کر کے گمراہ قسم کے لوگوں کا عقیدہ خراب کر کے ایمان سے ہی ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیشہ کوشش کریں کہ دین کی باتیں دینداروں سے حاصل کریں، بے دینوں سے نہیں، کرائے کے لوگوں سے نہیں۔ کبھی اچانک آ گئے، وہ بڑا کام کر کے دکھایا، بڑا بھونچال مچا دیا کہ واہ 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 واہ، جیسے کچھ عرصہ پہلے اسی کا طاہر القادری کا بڑا نام چل رہا تھا، پھر اسی کا رضوی کا بڑا نام چل رہا تھا۔ تھوڑے عرصے کے لیے آتے ہیں پھر گم ہو جاتے ہیں۔ دین ہمیشہ معتبر مضبوط لوگوں سے حاصل کریں۔ خیر، آگے پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کی باتیں پوچھتے تھے، میں تکلیف کی، فتنوں کی باتیں پوچھا کرتا تھا تاکہ ان سے بچا جا سکے۔ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ خیر اور خوبی جس پر آج کل آپ کی برکت سے ہم لوگ ہیں، اس کے بعد بھی کوئی تکلیف اور برائی آنے والی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں برائی آنے والی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس برائی کے بغیر، اس کے برائی کے بعد پھر بھلائی بھی لوٹ کر آئے گی یا نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ اللہ کا کلام پڑھ، قرآن پڑھ، اس کے معنوں میں غور کر، اس کے احکام کی تابع داری کر۔ مجھے یہ فکر سوار تھا کہ ابھی میں کیا کروں؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس برائی کے بعد پھر بھلائی آنے والی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں پھر بھلائی ہوگی، لیکن دل ایسے نہیں ہوں گے جیسے پہلے تھے۔ برائیاں آئیں گی، فتنے آئیں گے، پھر اس کے بعد بھلائی آئے گی، لیکن فتنوں کا اثر ضرور رہے گا، دل پہلے کی طرح صاف نہیں رہیں گے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس بھلائی کے بعد پھر برائی ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو لوگوں کو گمراہ کریں گے، جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میں اس زمانے کو پاؤں تو کیا کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مسلمانوں کی کوئی متحد جماعت ہو اور ان کا کوئی بادشاہ ہو تو اس کے ساتھ ہو جانا، ورنہ ان سب فرقوں کو چھوڑ کر ایک کونے میں علیحدہ بیٹھ جانا، یا کسی درخت کی جڑ میں جا کر کے بیٹھ جانا اور مرنے تک وہیں بیٹھے رہنا، چونکہ ان کو منافقوں کا حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا بتلا دیا تھا
اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے دریافت فرماتے تھے کہ میرے حکام میں کوئی منافق تو نہیں؟ ایک مرتبہ انہوں نے عرض کیا کہ ایک منافق ہے، لیکن میں نام نہیں بتاؤں گا۔ حضرت عمر نے ان کو معزول کر دیا، غالباً اپنی فراست ایمانی سے پہچان لیا ہوگا کہ کون منافق ہے۔ جب کوئی شخص مر جاتا تو حضرت عمر تحقیق فرمانے کے لیے حذیفہ کے پاس جاتے، اور ان کے جنازے میں اگر حذیفہ ہے تو حضرت عمر بھی جنازے میں نماز میں شرکت کرتے، ورنہ وہ بھی نہ پڑھتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو نہایت گھبراہٹ اور بے چینی میں رو رہے تھے۔ لوگوں نے دریافت کیا تو فرمایا کہ دنیا کے چھوٹنے پر نہیں رو رہا، لیکن موت تو مجھے محبوب ہے کہ موت مجھے آئے، البتہ اس پر رو رہا ہوں کہ مجھے اس کی خبر نہیں کہ میں اللہ کی ناراضگی پر جا رہا ہوں یا خوشنودی پر۔ اس کے بعد کہا کہ یہ میری دنیا کی آخری گھڑی ہے، یا اللہ تجھے معلوم ہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اس لیے اپنی ملاقات میں برکت عطا فرما۔ یعنی صحابہ کا جذبہ دیکھیں، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیدی، رازدان صحابی، اور پیغمبر کریم نے اس پر اعتماد کر کے راز بتا دیے، پھر بھی خوف ہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے۔ آج کل ہم چھوٹی موٹی کوئی تھوڑی سی عبادت کر لیتے ہیں، بڑا فخر کرنے لگتے ہیں، تو میں تو بھائی نمازی ہوں، میں تو اتنا صدقہ خیرات کرنے والا ہوں۔ اللہ کے بندے، اللہ والے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ عمل کرنے کے باوجود فکر ہو کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوا یا نہیں ہوا۔ اور صحابہ کرام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر تقویٰ دیکھو، جہاں جہاں حذیفہ نہیں وہاں سے خود بھی ہٹ جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ منافق کے جنازے میں میری شرکت ہو جائے، منافقوں سے دور رہنا اچھا ہے۔ اور یہ بات خصوصی طور پر کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے پوچھا، اے اللہ کے رسول فتنہ آئے گا؟ فرمایا ہاں۔ پھر بھلائی آئے گی؟ فرمایا ہاں، لیکن دل تبدیل ہو جائیں گے جیسے آج کل ہیں۔ پھر پوچھا حضرت پھر فتنہ آئے گا؟ فرمایا ہاں۔ کہ اللہ کے رسول پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین نسخہ بتلایا، فرمایا کہ اگر ایسا زمانہ آئے تو پھر ایسا کرنا کہ اگر مسلمانوں کی کوئی متحد جماعت ہو، ان کا کوئی سربراہ ہو تو اس کے ساتھ شریک ہو جانا، ورنہ فرقے واریت میں نہ جانا۔ اور وہ جماعت کس کی ہوگی؟ نبی پاک کے وارثوں کی، علماء کی۔ علماء کی جماعت کے بغیر بھلے کتنے بھی لوگ دینداری کا نام لینے والے ہوں، ان میں کبھی بھی شرکت نہ کرنا، ورنہ ایمان خراب ہو جائے گا۔ اور علماء کی جماعت میں ہی جڑے رہنا، نہیں تو پہاڑوں میں چلے جانا، درخت کے جڑوں میں بیٹھ جانا، کسی جنگلات میں چلے جانا، لیکن علماء کی جماعت سے کٹ کر نہ رہنا، ورنہ فتنے میں پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی علماء کے ساتھ، دینی طبقے کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، خصوصاً ہماری نوجوان نسل کو دین کے لوگوں کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ جوڑے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فضائل نماز میں سے عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی انی افترضت علی امتک 5 صلوات وعہدت عندی عہدا انہ من حافظ علیہن لوقتہن ادخلتہ الجنۃ فی عہدی ومن لم یحافظ علیہن فلا عہد لہ عندی والعیاذ باللہ۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے، اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا۔
اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ پانچوں نمازوں پابندی کے ساتھ اپنے وقتوں پر پڑھے، قضا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں میں تجھے جنت میں بھیجوں گا۔ باقی اس کے اندر اگر کسی کے دماغ میں یہ سوال آئے کہ نمازی بھی ہوتے ہیں چور بھی ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں ٹھگ بھی ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں بے دین بھی ہوتے ہیں، تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب آسان سا یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز اگر آداب کے ساتھ پڑھو تو خود بخود سارے گناہ مٹ جائیں گے، چھٹ جائیں گے۔ لیکن نماز اگر ٹھونگے مارنے کے لیے، رسم پوری کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ نماز تو نہیں ہوتی۔ نماز ادب کے ساتھ پڑھو، از خود آج نہیں تو کل انشاءاللہ آپ کی برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر نماز کا اہتمام نہیں کیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی اس کے ساتھ ذمہ داری عہد و پیمان نہیں، تو کون بچ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر بچنا تو ممکن نہیں، اور رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ نماز ہے۔ ابھی ہم تھوڑا سا اپنے دماغ سے سوچیں، اگر آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا، آپ کی ماں، آپ کے کوئی اور رشتہ دار اگر نماز کی پابندی نہیں کر رہا، سمجھو کہ وہ جہنم جا رہا ہے، جہنم جا رہا ہے۔ ارے بھائی، جب آپ اپنی بیوی کا ذرا سا پیٹ کا درد برداشت نہیں کرتا تو آگ میں گرنا کیسے برداشت کر لیتے ہو؟ اس کو کیسے ہلکا سمجھ لیتے ہو؟ اس پر تھوڑی سی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنے لخت جگر کو، جگر کے ٹکڑوں کو جہنم کے طرف جانے میں کیوں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، کیوں راضی ہو جاتے ہیں؟ حالانکہ یہ بہت بڑی دشمنی ہے ان کے ساتھ۔ فضائل ذکر میں سے ہے ابن ابی دنیا ایک مرسل روایت نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے جو چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بات ہے، کس سوچ میں بیٹھے ہو؟ عرض کیا کہ مخلوقات الہیہ کے سوچ میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ کی ذات میں غور نہ کیا کرو کہ وہ وراء الورا ہے، اس کی مخلوق میں غور کیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات سنا دیجیے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات ایسی تھی جو عجیب نہ ہو؟ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ رات کو تشریف لائے، میرے بستر پر میرے لحاف میں لیٹ گئے، پھر ارشاد فرمایا کہ چھوڑو، میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر کے اٹھے، وضو فرمایا، نماز کی نیت باندھ کر کے رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو سینہ مبارک پر بہتے رہے۔ پھر اسی طرح سے رکوع میں روتے رہے، پھر سجدے میں اسی طرح روتے رہے۔ ساری رات اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار دی، حتیٰ کہ صبح کی نماز کے واسطے حضرت بلال بلانے کے لیے آ گئے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ تو بخشائے ہیں، پر آپ اتنا کیوں روئے؟ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر فرمایا میں کیوں نہ روتا، حالانکہ آج یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان فی خلق السماوات والارض، یہاں سے لے کر کے وقنا عذاب النار تک۔ پھر فرمایا کہ ہلاکت ہے ایسے شخص کے لیے جو ان کو پڑھے اور غور و فکر نہ کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور فکر کرنا یہ عبادت بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے۔ اس وجہ سے یہ جو ہوائیں چلتی ہیں، کبھی ٹھنڈی کبھی گرم، اس میں بھی غور کرو کہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اور کبھی بارشیں آتی ہیں، کبھی رک جاتی ہیں، اللہ کے طرف سے، اللہ کی ان چیزوں کے اندر، مخلوق کے اندر بھی غور و فکر کریں۔ یہ جو آج کل سیلاب آیا ہوا ہے، کتنی بڑی تباہی آئی ہے، لاکھوں لوگ دربدر ہوئے ہیں، اس میں بھی غور و فکر کریں کہ اللہ رب العالمین کی طاقت کتنی بڑی ہے، جب چاہیں کیا سے کیا کر سکتے ہیں۔
آج اگر ان ہمارے بھائیوں پر مصیبت آئی ہے تو کل ہمارے اوپر بھی مصیبت آ سکتی ہے۔ ایسے حالات میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ بس دیکھا سنا اور چھوڑ دیا؟ نہیں، جتنے قدر ہو سکے آپ ان کے ساتھ مدد کریں، تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں، ورنہ کسی بھی ٹائم پر کایا پلٹ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ فضائل تبلیغ میں سے ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ خیر کی طرف بلائے، نیک کاموں کے کرنے کو کہا کرے، برے کاموں سے روکا کرے۔ ایسے لوگ پورے کامیاب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں ایک اہم مضمون کا حکم فرمایا، وہ یہ کہ امت میں سے ایک جماعت اس کام کے لیے مخصوص ہو کہ وہ اسلام کی طرف لوگوں کو تبلیغ کیا کرے۔ یہ حکم مسلمانوں کے لیے تھا، مگر افسوس کہ اس اصول کو ہم لوگوں نے بالکل چھوڑ دیا، اور دوسری قوموں نے، گمراہ قوموں نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس اصول کو پکڑ لیا۔ نصرانیوں کی مستقل جماعتیں دنیا میں تبلیغ کے لیے مخصوص ہیں، اس طرح دوسری قومیں، قادیانی، شیعہ، NGOs، پتہ نہیں کیا کیا اس کے لیے مخصوص کام کر رہے ہیں۔ لیکن کیا مسلمانوں میں بھی کوئی ایسی جماعت ہے؟ اس کا جواب اگر نفی میں نہیں تو اس بات میں بھی مشکل ہے۔ اگر کوئی جماعت یا کوئی فرد اس کے لیے اٹھتا بھی ہے تو اس وجہ سے کہ بجائے مدد کرنے کے اس پر اعتراض کرتے ہیں، اعتراضوں کی بھرمار کرتے ہیں کہ وہ آج نہیں تو کل تک کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ حالانکہ خیر خواہی کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی مدد کی جائے، اس کی کوتاہیوں کی اصلاح کی جائے، نہ یہ کہ خود بھی کام نہ کرے اور کام کرنے والوں پر اعتراض کر کے اور اعتراضات کا نشانہ بنا کر ان کو بھی کام کرنے سے روک دیا جائے، تو یہ خود قرآن پاک کے حکم کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین کا واضح حکم آیا کہ آپ میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین کی دعوت دے، برائی سے روکے۔ یہ قرآن پاک کا حکم ہے۔ ابھی اگر کوئی بندہ تبلیغ، اس کا مقصد تبلیغ ہے، دین کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، یہ تبلیغ کا کام ہے نا۔ تو آج کل یہ جو لوگ سمجھتے ہیں یہ تبلیغی ہے، ہم تبلیغی نہیں ہیں، مسلمان ہو اور تبلیغی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ تبلیغ کے اعتبار سے سیروز چلے 4 مہینے میں نہ جائیں پھر بھی تبلیغی بن سکتے ہیں، پھر بھی تبلیغی بن سکتے ہیں۔ تبلیغ کا مقصد یہ ہوتا ہے پہنچانا۔ جو آپ نے پیغمبر کریم کی کوئی حدیث سنی، کوئی دینی مسئلہ سنا، آگے پہنچایا، یہ تبلیغ ہے۔ باقی یہ اصلاح کے لیے علماء نے، بزرگوں نے ترتیب بنائی ہے کہ بھائی سمجھنے کے لیے، سدھرنے کے لیے ذہن تقسیم ہوگا تو جلدی سمجھو گے نہیں، ذہن تقسیم ہوگا تو سمجھو گے نہیں۔ ابھی یہاں اپنے محلے میں بیٹھے ہو نا، تو پھر آپ اگر کوئی بات سیکھنے کے لیے آئے، جلدی سے ذہن میں آئے گا یار گھر میں یہ خرچہ نہیں دیا، گھر میں روٹی دینی ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، پھر ذہن آپ کا وہاں لگے گا نہیں، اور پھر مجھے ابھی کام پہ جانا ہے۔ اس لیے آپ سیروزے میں 4 مہینے چلے میں جا کر کے اچھی طرح سیکھ کر کے پھر کام کرو۔ اصل تبلیغ ہے دین کو آگے پہنچانا۔ تو اس وجہ سے اگر آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی اچھی طرح دین حاصل کر سکتے ہیں، کر لیں، تبلیغ کام ہو گیا۔ لیکن یہ آسان نہیں ہوتا، اس وجہ سے بزرگوں کی ترتیب میں پھر برکت ہے۔ آپ سیروزے میں نکلیں، چلے میں نکلیں، 4 مہینے میں نکلیں، اپنی بھلائی کے لیے، اپنی خیر خواہی کے لیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری کمی کوتاہی معاف فرمائے۔ حالات کے اعتبار سے جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو ساتھی فوت ہو گئے ہیں، ساتھیوں نے بولا بھائی اسلم، ابھی کچھ دن پہلے اس کا انتقال ہو گیا ہے، ونگورہ جماعت کا،
اس کے لیے آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائیں، اس کی کمی کوتاہی معاف فرمائیں۔ یا کل جو یہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا یہ چاچا یوسف کا، اس کے اہلیہ کا، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔